بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا اور قید خانے کے دو ساتھیوں کے خواب کی یوسف علیہ السلام نے کیا تعبیر بتائی۔ اب آپ کو اس کے آگے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک دریا کے کنارے پر ہے۔ دریا سے 7 موٹی تازی گائیں نکلی اور وہ گائیں چرنے لگیں۔ پھر اسی دریا سے 7 دبلی پتلی گائیں نکلیں اور ان کے ساتھ چرنے لگیں۔ پھر وہ دبلی گائیں ان موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ بادشاہ گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ جب وہ دوبارہ سویا تو اس نے دیکھا کہ گندم کے ایک پودے میں 7 سرسبز بالیاں ہیں۔ اچانک 7 پتلی پتلی خشک بالیوں نے انہیں کھا لیا۔ وہ پھر گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ جب بادشاہ نے اپنے درباریوں اور دوسرے افراد کو یہ خواب سنایا تو کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور اس قسم کے خوابوں کی ہم تعبیر نہیں جانتے۔ یہ سارا ماجرا سن کر اس وقت قید سے نجات پانے والے ساقی کو یوسف علیہ السلام کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے فرمایا تھا کہ بادشاہ کے پاس ان کا ذکر کرنا، لیکن اسے اب تک یہ بات بھول ہی رہی تھی۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی جس میں اللہ کی خاص حکمت پوشیدہ تھی۔ اس ساقی نے جب بادشاہ کا خواب سنا اور لوگوں کو اس کی تعبیر سے عاجز دیکھا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات چیت اور نصیحت یاد آ گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا تو اس نے اپنی قوم سے اور بادشاہ سے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، یعنی مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے جو بادشاہ نے دیکھا ہے، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں اور وہ سب جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شرط لگائے بغیر اور جلد رہائی کا مطالبہ کیے بغیر بلا تاخیر کیے انہیں اپنے علم سے مستفید فرما دیا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ پہلے 7 سال شادابی ہوگی اور پھر 7 سال قحط پڑے گا، اور اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، جس سے زرخیزی ہوگی اور خوشحالی آئے گی، اور اس میں خوب رس نچوڑیں گے، یعنی انگوروں کا رس، زیتون اور تلوں وغیرہ کا تیل، جیسے پہلے حاصل کیا کرتے تھے پھر حاصل کرنے لگیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بھی بتائی اور اچھی تدبیر بھی سجھائی، اور دونوں حالتوں یعنی زرخیزی اور قحط کے ایام کے بارے میں ان کی رہنمائی فرمائی کہ ابتدائی سالوں یعنی زرخیزی کے دور میں غلہ خوشوں میں رکھیں، صرف کھانے کی ضرورت کے مطابق دانے نکالیں، اور قحط سالی کے دور میں بیج کم بوئیں، کیونکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ کھیت سے بیج کے برابر بھی پیداوار نہ ہوگی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حاضر کرنے کا حکم دیا تاکہ انہیں اپنے خاص وزراء میں شامل کرے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی مکمل بے گناہی کا اظہار کروائے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ کے حکم پر قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس لوٹ جاؤ اور بادشاہ سے پوچھنا کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ سے کہنا کہ وہ ان عورتوں سے پوچھے کہ جب انہوں نے مجھے بہکانا چاہا تو میں نے ان کی بات ماننے سے کس قدر سختی سے انکار کیا تھا۔ جب بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل واقعے کا اعتراف کر لیا اور یہ تسلیم کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بے داغ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، اور اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے بھی یہ قبول کر لیا کہ میں نے ہی یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، یعنی اس کی یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔
اس نے مجھے گناہ کی دعوت نہیں دی بلکہ اسے جھوٹ اور بہتان کی بنیاد پر ظلم سے قید کیا گیا تھا۔ جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور بادشاہ کو علم ہو گیا کہ آپ پر لگایا جانے والا الزام سراسر بے بنیاد تھا، بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں یوسف کو اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے اور جب بادشاہ سے آپ کی گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے تم ہمارے یہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ اور آپ نے بادشاہ سے کہا کہ وہ آپ کو غلے کے سرکاری گوداموں کی نگرانی کا منصب سونپ دے کیونکہ شادابی کے 7 سال گزرنے کے بعد حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ اس منصب پر فائز ہونے کی صورت میں آپ اس وقت عوام کے لیے مفید اور محتاط اقدام کر سکتے تھے۔ آپ نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آپ دیانت داری کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور باخبر ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اشیاء کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور گودام کس طرح بہتر حالت میں رہ سکتے ہیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے حد عزت افزائی کی اور آپ کو پورے مصر کا حاکم بنا دیا۔ اس نے آپ کو اپنی شاہی انگوٹھی پہنائی، ریشم کا لباس پہنایا، سونے کا ہار پہنایا اور آپ کو اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر آپ کے آگے یہ منادی کرا دی کہ تو مالک اور مختار ہے، اور اپنے بارے میں کہا کہ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر رہوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا، وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، یعنی قید اور تنگی کی زندگی گزارنے کے بعد پورے مصر میں خود مختار ہو گئے، جہاں چاہے عزت و احترام سے رہے سہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ بے شک میرا رب جسے چاہے بادشاہت عطا فرما دے، وہ پاک پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ میرا رب ہماری تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی پہلی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔